نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ اتنا اوور ویٹ ہیں، لیکن چلیں اتنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ وزن جو ہے نا کم کر لیں، لیکن یو ہیو 2 weeks ٹائم، اور اس 2 weeks میں اگر آپ 4 kgs بھی کم کر لیں گے تو میں آپ کو مطلب ریکمینڈ کر لوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں واپس آیا، میں نے دوڑنا شروع کیا، رننگ شروع کی. ساتھ میں نے کیونکہ ایک تو ایج بھی کم تھی، یہ سارا کوہارٹ والا یہ بیسکلی اس ٹائم پہ میں کوہارٹ سے راولپنڈی میں شفٹ ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اور اسی وقت میں شفٹ ہوا ہوں، اس کے بعد میں ابھی تک یہاں پہ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. سو اس میں یہ ہے کہ میں نے بھاگنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا. تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈائٹ کیسے کرنی ہے. ظاہری بات ہے وہ ٹائم ایسا تھا کہ اس دور میں نہ زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن تھی، نہ آپ کے پاس یوٹیوب تھا جہاں سے آپ انفارمیشن جو ہے گیدر اپ کر سکتے. اس زمانے میں تو نہیں، کچھ نہیں تھا، سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں اس زمانے. ایگزیکٹلی، تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں تھی اس زمانے میں. 2004-5 کی میں بات کر رہا ہوں. سو میں نے بھاگنا شروع کیا، ساتھ میں نے کھانا کم کر دیا. تو اتنا کم کر لیا کہ میں چھوٹا سا پورشن جو ہے نا میں 3 ٹائم لیتا تھا اور کچھ نہیں کھاتا تھا، اور بس میں بھاگتا تھا. تو جب میں 14-15 ڈیز کے بعد جب رپورٹنگ میرا ٹائم تھا، جب میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے جب میرا وزن چیک کیا تو وہ جب اس ڈاکٹر صاحب کے سامنے جب وہ انہوں نے رکھا تو میں نے کہا اس کا دوبارہ چیک کرو. جب دوبارہ وہ گئے، دوبارہ انہوں نے رکھا کہ سر یہی ہے، سیم ہے. وہ کھڑے ہو گئے، مجھے کہتے سیدھا دیکھو جیسے ہوتا ہے آرمی کا سٹائل، اور مجھے کھڑا کروا دیا. مجھے کہتے بالکل اسٹریٹ ایسے کھڑے ہو. تو میرا 15 kgs ویٹ کم ہوا تھا ماشاءاللہ اتنے ٹائم میں، جو کہ ہیلدی بالکل بھی نہیں تھا. اگر میں ابھی انریلسٹک طریقے سے کیا تھا نا اس ٹائم پہ، تو اس میں مطلب یہ کہ وہ فاقے ٹھیک ہے جو کہ ریگولر، جو کہ میرے خیال سے اس ٹائم پہ آپ کا کچھ بیبی فیٹ بھی ہوگا، وہ بڑی جلدی ریڈیوس ہوتا ہے، وہ شیڈ جلدی ہو جاتا ہے. بیسکلی آپ کا جو واٹر فیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا انیشلی جب آپ ویٹ لاس اسٹارٹ کرتے ہیں، جب بھی جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلے 4-5 کلو تو آپ کا ود ان ویک اور 2 weeks آپ کا چلے جاتا ہے. آئیڈیلی ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ کا جو ویٹ لاس ہے نا منتھلی تقریباً 2-3 pounds از اے مطلب ہیلدی رینج. اگر اس سے زیادہ آپ کرو گے تو آپ کا مسل لاس بھی ہو سکتا ہے. سو اس میں جب ڈاکٹر صاحب خود اٹھے، انہوں نے چیک کیا تو مجھے کہتا ہے بیٹا آپ نے کیا کیا. تو مجھے تو انیشلی ان کی بات سے ڈر لگا کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ رہا، میں تو بس یہ پریکٹس میں تھا اور 14-15 ڈیز کے بعد رپورٹنگ ٹائم تھا. تو میرا کوئی 15 kgs جو ہے نا ویٹ لاس ہوا تھا اس ٹائم پہ، اور پھر اس کو میں نے سسٹین رکھا فار گڈ 3 to 4 years 2009 تک. اور پھر 9 میں دوبارہ جب میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، بیچ میں پھر آرمی میں نہیں جانا ہوا، میں سلیکشن نہیں ہو پائی، پھر بھی نہیں ہو پائی محنت کے بعد. لیکن میں کافی دل نہیں خراب ہوا، بہت ڈسٹرب ہوا تھا. مطلب ایک وہ چیز کہ جو زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں نا، جس کا آپ کو شوق ہو، اور آپ مطلب آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بس آپ نے جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ چیز نہیں ہوتی تو اتنی محنت کے بعد بھی نہ، اتنی محنت کے بعد تو پھر آپ یہ سوچیں کہ کیا گزرتی ہے. اور اسپیشلی اس ایج میں جب آپ ٹینیجر ہو، مطلب کالج میں، اس وقت پھر موٹیویشن لیول ایک دم ڈراپ، ایگزیکٹلی ڈراپ ہو. 17-18 سال آپ کی عمر ہوتی ہے، 18-19 سال، اس سے زیادہ تو ایج آپ کی نہیں ہوتی. تو آپ ٹینیج لائف میں ہوتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہٹ کرتی ہیں. لیکن خیر اس کے بعد پھر میں بزی ہو گیا، میں نے جاب اسٹارٹ کی کال سینٹر میں، اور اس میں مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. پھر مجھے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فیلڈ، ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر یہ کہ کرتے کرتے پیرنٹس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یار بس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو. میں نے کہا ابھی لیتا ہوں. کرتے کرتے میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا، اور پھر میں مطلب یونیورسٹی میں نہیں جا سکا. تو آپ فوکس ہو گئے اپنے کیریئر کی طرف. سو جب کیریئر کی طرف جب میں فوکس ہوا تب میرا ویٹ گین دوبارہ شروع ہوا. اور پھر میں نے تقریباً کوئی 2011 تک 28 kgs میں نے گین کر لیا تھا. تو 28 to 30 kgs. تو پھر میری اگلی اٹیمپٹ جو کہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی وہ تھی 2011 یا 12. اس میں پھر میں نے رننگ شروع کی، سائیکلنگ شروع کی. اور تب جو ہے چونکہ کافی حد تک اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ویٹ لاس کیسے کرنا ہے. ساری بات ہے، میچورٹی آ گئی تھی، پلس یہ کہ اس میں اندازہ بھی تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس نے پھر یہ کہ پراپر ایک ڈائٹ پلان اپنا بنایا،
ایک ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کی, مائی فٹنس پال کے نام سے ایک ایپ. آئی ریمبر ایٹ دیٹ ٹائم بہت زیادہ لوگ اس چیز کو اس ایپ کو یوز کرتے ہیں. ابھی آج کل بہت یوز کرتے ہیں, اینڈ اٹ از این افیکٹو ایپ. اچھا, اس ایپ میں کیا ہے کہ اس میں آپ کر لیتے ہو کہ کیلوریز اپنی ڈال لیں, ایگزیکٹلی پورے دن کا آپ نے اس کے اندر اپنا اسکیجول بنا لیا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو جتنا کیلوریز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر آپ نے ویٹ لاس کی طرف جانا ہے تو آپ نے ہیلدی کیلری ڈیفیسٹ کی طرف جانا ہے. سو اس میں یہ ہے کہ میں نے اپنی رینج ڈیفائن کی ہوئی تھی کہ میں نے ڈیلی اتنی کیلوریز جو ہے نا وہ کنزیوم کرنی ہے, اتنی میں نے برن کرنی ہے. تو اس ایپ کے تھرو اور رننگ اور سائیکلنگ کے تھرو میں نے اپنا ویٹ لاس کیا. تقریباً مجھے 1 سال لگا. 1 سال تقریباً. ویسے کہتے بھی ہیں کہ 1 ایئر ایزی, آرام سے. اس میں یہ ہے کہ وہی بات کہ جب آپ اچانک سے ویٹ لاس کرتے ہو تو اس میں آپ کا مسل لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ طریقہ کار آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے دیکھیں اپنے جو نیوٹرینٹس ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے کاربس لینی چاہیے, بیلنس آپ نے ڈائٹ لینی ہے, جس میں یہ کہ آپ کا فیٹ لاس ہو, یس فیٹ لاس ہو, آپ کا مسل لاس نہ ہو. تو وہ خیر ایک زبردست ایک جو ہے نا وہ جرنی تھی. پھر اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جب ویٹ میرا کم ہو گیا, میں بھاگتا گیا. اچھا, وہ دور تھا کہ جب پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی رننگ کلب نہیں تھا, کوئی کمیونٹی نہیں تھی. ہمارے اسلام آباد میں آپ دیکھیں جو F9 پارک ہے, جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اتنا انتہائی خوبصورت پارک ہے, مطلب اٹ از ایکچولی ہیون فار رنرس. ٹھیک ہے, اب اس پارک کے اندر مجھے یاد ہے کہ میں کافی زیادہ رن کرتا تھا. اس پارک کے اندر مجھے مہینے میں کوئی رنر نظر نہیں آتا تھا. جو کبھی کبھی نظر آ جاتا رہا یا وہ فارنر ہوتا تھا یا کوئی ایسا ہوتا تھا کہ جو چھٹیوں پہ آیا ہوتا تھا آرمی بیک گراؤنڈ سے, یا مطلب یہ کہ جو نارملی اسلام آباد میں پرانے رنرز بھی ہیں ہلکے پھلکے, لیکن بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے. سو اس میں میرے کچھ دوست ہیں, انہوں نے جب مجھے دیکھا, سوشل میڈیا ایرا آ گیا, فیس بک نیا آیا تھا اور اس میں اپنی اسٹوریز پوسٹ کرتا تھا. پھر وہاں سے میرے کچھ دوست مجھ سے انسپائر ہوئے. میرا بھائی, بڑا بھائی عاشم, وہ اس نے دیکھا, اس نے مجھے جوائن کرنا شروع کیا. پھر واٹس ایپ نیا آیا تھا, نیا واٹس ایپ پہ گروپس آئے تھے, تو وہ خیر اس میں ڈیلی بیسس پہ میں پلان شیئر کرتا تھا کہ آج ہم ٹریل پہ بھاگ رہے ہیں. اچھا, ٹریل رننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں چونکہ میرا خود تعلق جو ہے کوہاٹ پہاڑی علاقے سے ہے, میرا جہاں بچپن گزرا ہے KDA کے اندر, وہاں پہ بہت زیادہ پہاڑ ہیں, مطلب وہ پہاڑ کے اوپر ہمارا گھر تھا, تو ہم اکثر اوقات جو ہے پہاڑوں پہ جانا تو